آپ زندگی کے اندر پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، الجھنیں ہیں، مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، معاشی مشکلات ہیں۔ کبھی آپ اس پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں، کبھی آپ کیا کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ماں باپ سے بڑا پیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی خدمت سے، ان کی دعاؤں سے آپ کی زندگی کی وہ پریشانیاں بھی اللہ دور کر دے گا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کی راہوں میں پتھر بھی ہوں گے تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ پتھروں کو بھی پیچھے ہٹا دے گا۔ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا انسان ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب ماں باپ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مشکلیں اور پریشانیاں بھی اس کی دور ہوتی ہیں، اور پھر اس کے رزق میں، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں۔ اور میں حیران ہو گیا، مفسرین یہ نقطہ قرآن کی روشنی میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک پیغمبر کی جب نیکیوں کا تذکرہ کیا، کہا وہ ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے، اور ساتھ ہی کہا سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو، جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو، جس دن ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن بھی ان پہ سلامتی ہو۔ اس کی تفسیر میں بعض اہل علم نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت اور باقی نیکیوں کے بعد اللہ نے کہا ان پہ سلامتی ہو۔ زندگی کے یہ 3 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں، جب وہ ماں کے پیٹ سے بندہ باہر آتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، موت کے وقت نئی مخلوق دیکھتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر سے اٹھتے ہوئے میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھتا ہے وہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا وہ پیغمبر ماں باپ کا خدمت گزار تھا، نماز پڑھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، ہم نے یہ تینوں مشکلیں اس کے لیے آسان کر دی تھی۔ اور تیسری اور آخری برکت یہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو انسان اتنا بڑا مقام دے کہ وہ راضی ہو گئے تو گویا خود اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ امام کائنات علیہ السلام والسلام کی تعلیمات سے اب آخر میں یہ سن لیجئے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ واقعتاً ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں اور دیگر آیات کی روشنی میں آپ ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ پتہ اس چیز سے چلے گا کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں۔ عزت باتوں میں، عزت لہجے میں، عزت گفتگو میں، عزت ان کے پاس بیٹھنے میں، عزت ان کے ساتھ چلنے میں، یہ ساری عزت کی علامتیں ہیں نا۔ عزت کیا ہے؟ بولتے ہوئے عزت کریں، ابو جان آپ کیسے ہیں، ماں جی کیا حال ہے، پیارے ابا جی کیا حال ہے، ماں جی کیا حال ہے۔ کبھی ان کو حوصلہ دینا۔ جناب ابو ہریرہ گھر میں آتے تو اپنی ماں کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، اور ساتھ ہی کہتے ماں جی میری دعا ہے جیسے آپ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے نا، اللہ بھی آپ کا ایسے خیال رکھے۔ آپ نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ بھی آپ کو بہت زیادہ عزتیں دے، بہت زیادہ برکتیں دے۔ اور ماں ان کو جواب دے رہی ہوتی، اور میرے بیٹے جیسے تو میرا خیال رکھتا ہے اللہ بھی تیرا خیال رکھے۔ تو عزت دینا ماں باپ کو، عزت دینے کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ عزت دینے کے اندر یہ چیز بھی ہے۔ عزت کا مفہوم شاید آپ میں سے بعض لوگ اس طرح سمجھ جائیں، مثال سے سمجھ جائیں، آپ اپنے پیر کو کیسے عزت دیتے ہیں، آپ اپنے بزرگ کو کیسے عزت دیتے ہیں۔ چلیں کچھ لوگ ایسے سمجھیں گے کہ آپ اپنے وزیر کو، ایم پی اے کو، قومی لیڈر کو کیسے عزت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شاید ایسے سمجھیں گے کہ آپ اپنی تنظیم کے قائد کو کیسے عزت دیتے ہیں، اور شاید کچھ لوگ ایسے سمجھیں گے کہ آپ اپنے باس کو کیسے عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے اس قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ باس سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، پیر سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، بزرگ سے زیادہ
ماں باپ کی عزت ہے، اور آپ کے سیاسی لیڈر اور تنظیمی قائد سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے، اور آپ کے جو بھی افسر ہیں ان سے زیادہ ماں باپ کی عزت ہے۔ ان سے بڑا افسر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کی عزت دنیا آپ کو سکھاتی ہے، اور ماں باپ کی عزت آپ کو اللہ کا قرآن سکھاتی ہے۔